حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تسبیح فاطمہ سلام علیہا پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور زبان سے جاری ہونے والے اس تسبیح کے 100 اذکار میزان پر 1000 اذکار ہیں۔ اور یہ تسبیح فاطمۃ الزہرا شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان کو راضی کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تجھ پر 3 بار ناراض ہو جائے تو اس کے باوجود تمہارے متعلق کوئی بھی بری بات زبان سے نہیں نکالے تو اسے اپنا دوست بنا لو۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھ کر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے یہ عمل سال بھر جاری رکھا تو آپ محسوس کریں گے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے آپ کا رشتہ کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ سیدہ فاطمہ کے کتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے چراغ روشنی کرنا پریشانی کو دور کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نیک لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو، کیونکہ ان پر خدا کا ہاتھ سایہ کیے ہوتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح رحمان کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہے۔ معلوم نہیں ہے یا رب ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن میرے پروردگار اس ذوالحج کے صدقہ میں تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ فوت شدگان کو عیدی دیں۔ ہر شخص عید کے دن 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمان کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج و عمرہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا، تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر۔ اور حج کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر، جو دور دراز کے راستوں سے چلے آئیں گے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو اس کے لیے راستہ کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو جان لینا چاہیے اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک نفس اور شیطان، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار عالم کو پکارتا رہوں گا، کہ مجھے یقین ہے وہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ کسی کے رنگ روپ، قد کاٹ، نئے نقش وغیرہ میں نقص نکالنے سے پہلے اللہ کے اس فرمان کو سوچ لیا کریں۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی،
اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے خود انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا مومن کو خوشنودی خدا کے لیے دوست رکھنا ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے خوشنودی خدا کے لیے کسی سے محبت یا بغض رکھا یا عطا کیا یا پھر منع کیا تو وہ شخص استفائے خدا میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ اے عزت دینے والے پروردگار، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا اور ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سفر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے، آمین۔ جس شخص نے حج یا عمرہ کیا اور کوئی فسق و فجور انجام نہ دیا تو وہ اس شخص کی طرح پاک واپس ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ خیر الحافظین، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہترین حفاظت کرنے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ خیر الوارثین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الحاکمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہترین حاکم ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الفاتحین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہترین فتح و نصرت دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الغافرین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الراحمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت عطا کر دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، جس بھی راہ میں میں بھٹک گیا تو اس نے راستہ دکھا دیا سیدھا مجھے، غربت میں پکارا تو اس نے مجھے غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی خطا کی وجہ سے ہے، یعنی اسے اپنے خرابی نفس اور اپنے گناہوں کی طرف منسوب کر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو 1,20,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، پس اسے چاہیے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔
اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرات شفاعت الحسین۔ ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم بن عقیل کا تاریخی جملہ: میرا حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ اے میرے خدا، ہمیں بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، محتاجی والی زندگی سے، رزق کی کمی، رسوائی، قرض مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وسیلت: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام آئے۔ جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جس نے آپ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھا، میں اسے اس ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزار دوں گا۔ اور میکائیل نے عرض کی کہ میں آپ کے حوض سے اسے جام بھر کے پلا دوں گا۔ اسرافیل نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ اور عزرائیل نے عرض کی کہ میں اس شخص کی روح اس طرح آسانی سے قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو قبض کرتا رہا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔